मीनार पाकिस्तान का वाकया देखकर तकलीफ हुई। कभी नहीं सोचा था कि हमारे मुल्क में ऐसा वाकया हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन से खिताब। मगरिब में औरत की इतनी इज्जत नहीं जितनी पाकिस्तान में की जाती थी। मुल्क में जिनसी जराइम बढ़ रहे हैं। इस तबाही की बड़ी वजह हमारे बच्चों की तरबियत न होना है। जदीद तालीम के साथ हमें अपने बच्चों को तरबियत भी देना होगी। वज़ीर आज़म ने ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े पर बरवक्त पुलिस रिस्पॉन्स न होने पर नाराज़गी का इजहार किया। पुलिस रिस्पॉन्स बेहतर बनाने की हिदायत। IG को हिदायत की ख़वातीन से बदसलूकी के वाक़यात पर फौरी कार्रवाई करें। इंग्लिश मीडियम कल्चर ने हमें ज़हनी गुलाम बना दिया। अंग्रेज़ का निज़ाम तब्दील करने के बजाय हमने उसे और बड़ा कर दिया। जिसे पैसा बनाना होता है वह स्कूल का इंग्लिश नाम रख लेता है। अंग्रेज़ का तबकाती निज़ाम तेज़ी से ख़त्म करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन से खिताब। कहा यकसा निसाब तालीम मौजूदा हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान का असल टैलेंट सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अंग्रेज़ी तबकाती पहचान न बने, सबको पढ़ाएं। हमारे यहाँ 2 सिफारतकारों के लिए पूरी तकरीब इंग्लिश में कर देते हैं। अपने लोगों को एहसास कमतरी में मुब्तला कर रहे हैं। लोग ऐवानों में अंग्रेज़ी में तकरीर करके इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आज़म ने शेखुपुरा में पाकिस्तान के पहले स्मार्ट जंगल का भी इफ्तिताह कर दिया। कोरोना वायरस की चौथी लहर का कहर। एक दिन में सबसे ज्यादा 141 अमवात। 3.5 माह बाद सबसे ज्यादा हलाकतें रिकॉर्ड हुई। मजीद 4199 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 6.83% रही। कोरोना के फैलाव की सबसे ज्यादा शरह सिंध में 8% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना से सेहतयाब तलबा का इंटर बोर्ड ऑफिस में इम्तहान। SOPs की खिलाफ वर्जी। एक शख्स बगैर मास्क घूमता रहा। कोविड के बायस तलबा पहले मरहले में इम्तहान में शिरकत नहीं कर सके थे। हुकूमत का बैरून मुल्क जाने वालों को बूस्टर डोज लगाने का फैसला। हिकमत अमली तैयार। वैक्सीनेशन का आगाज कुछ रोज में होगा। वैक्सीन की कीमत और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस वसूल किए जाएंगे। वैक्सीन के लिए वीजा दिखाना होगा। भारत को अफगानिस्तान में मुंह की खाना पड़ी। अब वो तलवे चाट रहा है। तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं बराह रास्त अफगानिस्तान के किसी मसले में मुलव्वस नहीं। अमेरिका का इत्तेहादी होने की बड़ी कीमत अदा की। दुनिया की कोई ताकत CPEC में रुकावट नहीं डाल सकती। PDM को मुफ्त मशवरा है कि ये डोमेस्टिक सियासत का वक्त नहीं। जलसे जुलूसों से हुकूमत जाने वाली नहीं। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर चीन और रूस के सुदूर में राबता। चीनी सदर ने कहा अफगानिस्तान में आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। रूसी सदर बोले अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखी हुई है। जर्मन चांसलर कहती हैं अफगान अवाम के मुफाद तक तालिबान से बात जारी रखना होगी। तालिबान से कोई गैर मशरूत मुआहिदा नहीं होना चाहिए। बरतानिया की तालिबान को मुंजमद असासे बहाल करने की मशरूत पेशकश। बोरिस जॉनसन कहते हैं तालिबान हमारे मुतालबात माने। लड़कियों को तालीम की इजाज़त दें। अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी की रोकथाम यकीनी बनाएं। आलमी ताकतों की जानिब से रोकी गई लाखों डॉलर की मुंजमद रकम तक रसाई दे दी जाएगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को गौरव ऑनर पेश किया गया। सदर आरिफ अलवी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी पढ़ी। सदर और आर्मी चीफ में इलाकाई सूरत हाल और कौमी सलामती के उमूर पर बातचीत की गई। सदर को साइबर सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर भी ब्रीफिंग दी गई। कराची मवाच मोड़ धमाका केस। दहशतगर्दों के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई। वाक़े की मजीद CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वीडियो में गाड़ी के पीछे मोटरसाइकिल पर 3 मुबैना दहशतगर्दों को जाते देखा जा सकता है। तफ्तीशी इदारों की जानिब से केस पर काम मजीद तेज कर दिया गया। बम हमले में 13 अफराद जाँ बहक हुए थे।
مینار پاکستان پر لڑکی سے بدسلوکی کے کیس میں مزید 27 ملزمان عدالت میں پیش۔ ضلعی عدالت نے ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا۔ متاثرہ لڑکی اور اس کا ساتھی ریمبو ملزمان کی شناخت کریں گے۔ سپریم کورٹ کو اپنے ہی بینچ کی مانیٹرنگ کا کوئی اختیار نہیں، یہ غیر آئینی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے از خود نوٹس کے اختیار کے لیے قائم بینچ پر اعتراض اٹھا دیا۔ سپریم کورٹ کو لکھے خط میں کہا، اگر ایک بینچ دوسرے کی مانیٹرنگ شروع کر دے تو نظام عدل زمیں بوس ہو جائے گا۔ جسٹس فائز نے رجسٹرار سپریم کورٹ کی تقرری بھی غیر آئینی قرار دے دی۔ کہا، سرکاری ملازم کو رجسٹرار لگانے کا مقصد حکومتی دلچسپی کے مقدمات فوری فکس کرنا اور ناپسندیدہ کیسز کو دبا کر رکھنا تھا۔ سلطان محمود چودھری نے صدر آزاد جموں کشمیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے بیرسٹر سلطان محمود سے حلف لیا۔ ڈالر پھر مہنگا، روپے کی بے قدری۔ انٹر بینک میں ڈالر 11 ماہ کی بلند ترین سطح 166 روپے سے بھی تجاوز۔ 1 روپیہ 9 پیسے اضافے سے فی ڈالر 166 روپے 29 پیسے تک پہنچ گیا۔ کیا ہوا تیرا وعدہ، وہ قسم وہ ارادہ۔ جنید صبتر کی اپنے نکاح کی تقریب میں گلوکاری۔ ابن مریم نواز کی کمال آواز کے چرچے، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ جمیکا ٹیسٹ، پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو شکست دے دی۔ شاہین آفریدی نے دوسرے ٹیسٹ میں 10 وکٹ لے کر شاہینوں کو 109 رنز سے کامیابی دلا دی۔ 2 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر۔ ایک دن بارش کی نظر ہونے کے باوجود پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو میچ برابر نہ کرنے دیا۔ بابر اور فواد کی بلے بازی نے جیت کی بنیاد رکھی۔ شاہین آفریدی مین آف دی میچ اور مین آف دی سیریز قرار۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان نے 12 پوائنٹس حاصل کر لیے۔ آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رینکنگ کا اعلان کر دیا۔ شاہین شاہ آفریدی کی لمبی چھلانگ بالرز کی فہرست میں 8ویں نمبر پر آ گئے۔ بیٹنگ میں بابر اعظم 1 درجے بہتری کے بعد 7ویں نمبر پر براجمان۔ فواد عالم 55 سے 21ویں پوزیشن پر آ گئے۔ کراچی کے ساحل پر پھنسے جہاز کو نکالنے کے لیے آپریشن جاری۔ گزشتہ روز ٹوٹنے والی کرین بردار بوٹ کی رسی کو جوڑ دیا گیا۔ آپریشن کے لیے موسم سازگار، حکام کو کامیابی کی امید۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایل این جی کی خریداری میں عدم شفافیت پر شدید تحفظات کا اظہار۔ آڈٹ حکام کے مطابق ایل این جی بروقت نہ خریدنے سے 7 ارب 7 کروڑ سے زائد کا نقصان ہوا۔ سیکرٹری پیٹرولیم نے بتایا کہ گیس ضائع ہونے سے 3 سال میں گردشی قرضے میں 110 ارب کا اضافہ ہوا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مزید 2 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ چینی ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان درآمد کرے گا۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے چین سے ڈرونز درآمد پر ٹیکس چھوٹ بھی دے دی۔ گھاروں میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے جانے والی پولیس پارٹی پر فائرنگ۔ اے ایس آئی سمیت 2 اہلکار شہید، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او زخمی۔ پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے والا ملزم مبینہ مقابلے میں ہلاک۔ صدر ملح پولیس کو مطلوب تھا۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس ہیڈ کوارٹرز مکلی میں ادا کر دی گئی۔ موہنجو دڑو میں پولیس کے مبینہ تشدد سے زخمی ہونے والا لڑکا دم توڑ گیا۔ ورثاء کے مطابق لڑکے کے بڑے بھائی پر چوری کا الزام تھا۔ پولیس نے چھوٹے بھائی کو پکڑ لیا۔ رہائی کے لیے 40,000 روپے رشوت لی۔ ایس ایچ او کی تردید، کہا بچے کو تحویل میں نہیں لیا، بچہ آسیب کے زیر اثر تھا۔ سعودی عرب جانے والے اقامہ ہولڈرز کے لیے اچھی خبر۔ سعودی حکام کا مکمل ویکسینیشن کرانے والے افراد کو داخلے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ مسافروں کو تمام حفاظتی تدابیر کی پابندی برقرار رکھنا ہوگی۔ سعودی عرب نے بوسٹر ڈوز لگوانے کے بعد سائنو ویک اور سائنو فارم لگوانے والوں کو داخلے کی اجازت دے دی۔ پاکستان اور قازقستان کی مشترکہ فوجی مشق دوسترم 3 کی افتتاحی تقریب۔ دونوں ممالک کے فوجی حکام موجود تھے۔ مشق کا مقصد دونوں افواج میں شعبہ انسداد دہشت گردی کو فروغ دینا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز یرغمالی ریسکیو، کمپاؤنڈ کلیئرنس، ہیلی ریپیلنگ میں حصہ لیں گی۔ مشق ہم آہنگی، تعاون، فیصلہ سازی اور حکمت عملی پر تیزی سے اقدامات پر مرکوز ہوگی۔
افغانستان کے سابق آرمی چیف کی کابل ایئرپورٹ کی تصویریں وائرل۔ جنرل ولی محمد احمد زئی عام لوگوں کی طرح قطار میں کھڑے کسی طیارے میں پناہ لینے کے منتظر ہیں۔ ایک اور تصویر میں جنرل ولی زمین پر بیٹھے دکھائی دیے۔ کل کے وزیر آج کے پیزا والے ٹھہرے۔ افغانستان کے سابق وزیر مواصلات سید احمد شاہ سادات نے جرمنی میں پیزا ڈیلیوری کا کام شروع کر دیا۔ سابق وزیر سائیکل پر پیزا ڈیلیور کرتے ہیں۔ احمد شاہ دسمبر 2020 میں وزارت سے استعفیٰ دے کر جرمنی چلے گئے تھے۔ معروف شاعر احمد فراز کو مداحوں سے بچھڑے 13 برس بیت گئے۔ احمد فراز نے شاعری کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ احمد فراز کو آدمجی ایوارڈ، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، عباسین ایوارڈ، نقش ادب ایوارڈ سمیت لاتعداد ملکی اور غیر ملکی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2119 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 211 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا۔ السلام علیکم، ایئر ون نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ذیشان ملک۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ماہنور ندیم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔